شامل ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے گئے 300 کنویں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر نکارہ ہو گئے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کے بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والی ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر جاتی تھی۔ سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ پودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے، یہاں انہوں نے ٹھہراؤ کیا تھا۔ اس بے آب و گیا علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں، تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل اس سخت ترین زمین سے 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اصلی حالت میں موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کا کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنووں کے چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح اس سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹا تھا۔ انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی؟ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنووں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یمن جا رہے تھے، تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے تھے۔ لشکر میں جنات کی فوج بھی شامل تھی۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی فوج کے کمانڈر سپتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سپتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے اپنی فوج کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت حموی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینا عراق کے شہر واسط سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنویں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے، نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے۔ تاجر اپنا سارا سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑوں پر بنے بڑے بڑے گوداموں میں رکھتے تھے، جنہیں سیابید کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ علاقہ دیگر مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھروں اور سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ ان کے تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔